بیسکلی اس ملک کی اگر ایک پرابلم بتائی جائے نا کون سی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ بڑے کم لوگ جو ہیں وہ سیلف لیسلی اس ملک کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ابھی ہم پاکستان میں بیٹھ کر انالیسس یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ ایک ایسا بل لے کے آ رہی ہے، وہ ایک ایسا دماغ رکھتی ہے، وہ ایسی اسپیچز کر رہی ہے پارلیمنٹ میں جس میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا یا سپریم کورٹ اور اس گورنمنٹ کا بڑا خطرناک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس میں کنسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر وائلیشن کی جا رہی ہے رول آف لا کی۔ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو یک طرفہ ریلیف دیا جا رہا ہے، قانون کو، رول آف لا کو، دستور کو، کسی بھی قسم کے قوانین کو بالائے طاق رکھ کے۔ تو دونوں طرف سے محاذ کے پاس بھرپور آرگومنٹس ہیں۔ فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر کون جیتے گا یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ریسنٹ جو نیوکلیر بام چھوڑا وہ چھوڑا بلال کیانی صاحب نے، پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں پارلیمنٹ میں، اور گورنمنٹ بل نہیں تھا، پرائیویٹ بل کے طور پہ انہوں نے ترامیم پیش کی جو کل آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی تھی۔ الیکشن ایکٹ کے اندر انہوں نے ترمیم کر دی 2017 کے اندر، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب آزاد رکن جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی جماعت میں شمولیت کا پابند ہوگا۔ اس کا مطلب آبویسلی یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں اس کے آزاد ممبرز ایک دفعہ اب جا چکے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ تھا کہ ان کو موقع دیا جائے، اس کے خلاف یہ کیس ہے اور اس کے خلاف یہ امینڈمنٹ آئی ہے۔ اسی طرح اسی امینڈمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 104A کے مطابق جس پارٹی نے مقررہ مدت کے اندر الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن میں اپنی مخصوص سیٹیں جمع نہ کرائی ہوں، ان کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی۔ تو سنی اتحاد کونسل کے ممبر بن کر بھی تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی اس ایکٹ کے تحت۔ یہ اگر جب امپلیمنٹ ہو جائے گا، یہ ہو ہی جائے گا۔ مظہر عباس صاحب یہاں پہ 2/3 میجورٹی سے جو پاس کی گئی ترامیم تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیے۔ تو کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو خیر سمجھ آ جائے گا اگر اسٹرائک ڈاؤن ہوگا یا جب بھی ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں اتنا ہی سمپل معاملہ ہے یہ؟ جس طرح کیانی صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لا کو ذرا الیبوریٹ کر دیا ہے، دستور میں کچھ کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں تھی وہ بھی کلیئر کر دی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک شٹ اپ کال ہے، یا ایک محاذ رائی ہے، یا ایک جنگ کا آغاز ہے کہ نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہو رہی کہ کسی طرح سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف آ جائے؟ اور ان کے پاس آپشن ہیں کیا؟ اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد کیا آپشن ہیں ان کے پاس؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ بہت اچھا ہوتا کہ یہ جو بھی قانون لانا چاہ رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے لاتے، اور بہتر ہوتا کہ جب شروع میں ان کے ذہن میں ظاہر ہے ہوں گی یہ چیزیں تو یہ پہلے لے آتے۔ اس وقت تو یہ بالکل کلیئرلی یہ لا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ آفٹر تھاٹس ہیں، اور آپ کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ کلیش تو بظاہر انیویٹیبل نظر آ رہا ہے کہ آپ ان سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، ظاہر ہے یہ وہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ اگر اسٹینڈ کرتا ہے ریویو وغیرہ کا آپشن نکلنے کے بعد، اور سپریم کورٹ اگر ریویو میں بھی یہی فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر یہ ترامیم اڑ جائیں گی، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی کر سکتی ہے اگر دوسری پارٹی چاہے۔ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جنرلی یہ المیہ یہ رہا ہے کہ وہ جو قوانین لے کر آتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو حکومت میں دیکھتے ہوئے لے کر آتے ہیں۔ وہ قوانین ایسے لاتے ہیں کہ جو اس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہی قوانین ان کو ہرٹ کرتے ہیں۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر حکومت، ہر جماعت جب برسر اقتدار، لیکن مظہر صاحب ہوگا کیا؟ مجھے جب ہم کہتے ہیں عوام جاننا چاہتی ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں مظہر صاحب کے محاذ رائی ہوگی، بہت بڑا محاذ کھلے گا، مطلب اگر سپریم کورٹ آپ نے ایک بتایا اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، کیا یہ کڑوا گھونٹ پیئیں گے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنتے ہوئے دیکھیں گے، یا کچھ اور کریں گے؟ یہ سپریم کورٹ سے کیا کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں یہ کامران، آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسمبلی ختم ہونی پڑی، یوسف رضا گیلانی کو جانا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا۔ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹ
جو لے کر آ رہے ہیں یا جو قانون لے کر آ رہے ہیں یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی کانٹرڈکٹری ہے نا یہ قوانین اگر آپ سامنے دیکھیں تو پھر سپریم جی 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 ایگزیکیوٹ کرتی ہے تو ان کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، وہ اس طرف نئے انتخابات کی طرف میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادی جانے کی پوزیشن میں ہیں، اور یا پھر یہ کہ ظاہر ہے پھر شہباز شریف صاحب پہ بات آ جائے گی، پھر اسپیکر پہ بات آ جائے گی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اس طرح، یا تو میں کہہ رہا ہوں نا پہلے کر لیتے، ابھی تو یہ بالکل یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے جو قوانین لائے گئے ہیں یہ اس فیصلے کے بعد لائے گئے ہیں اور اس فیصلے سے بالکل متصادم ہیں، تو ایسی چیز کو کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے براہ راست متصادم ہو، اس چیز کو سپریم کورٹ کے پاس پھر کیا آپشن ہوگا؟ کہ سپریم کورٹ یہ کہہ کے خاموش ہو جائے گی کہ نہیں ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم اپنے فیصلے کو وڈرا کرتے ہیں؟ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ دو باتیں کی۔ آپ نے کہا یا تو شہباز شریف کو آپشن ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، لیکن شاید وہ کریں گے نہیں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ توہین عدالت ہو سکتی ہے، اور توہین عدالت میں پتہ نہیں کون کون